بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم کلاس، بیٹا آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ جی سیم کلاس، ہم اب دوبارہ پھر سے اپنا اگست کا سلیبس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا اب سے لیکچر سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اگست کے سلیبس میں جو ہمارا فرسٹ لیسن انکلوڈ ہے وہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کے انسان کو، پیج نمبر 11 ہے۔ آپ لوگ سب اپنی اردو کی بکس نکال لیں، ٹھیک ہے، اور ہاتھوں میں کاربن پینسل لے لیں۔ فرسٹ آف آل آپ ڈیٹ رائٹ کریں، پڑھائی لکھیں، ڈے رائٹ کریں۔ جی، خاص الفاظ، ہم سب سے پہلے خاص الفاظ کی میننگ رائٹ کریں گے۔ اشرف المخلوقات انسان، تمتما اٹھنا، غصے سے لال ہونا، اپاہج، معذور، بدرجہ اتم، کامل ترین، ذوالنورین دو نوروں والا، غنی دولت مند، کر و بیاں فرشتے، دار فانی دنیا، گہوارہ جھولا، مثال نظیر، نچھاور کرنا، قربان کرنا، نزا موت کا عالم، مربوط وابستہ، خوشنودی رضا، خوشگوار پر لطف۔ جی، پہلے شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات تمام مخلوقوں سے افضل، اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئے۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور احسار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے، مانند جیسا جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، مربوط جڑی ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، شیرازہ اتحاد، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا، اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسانوں کو فرشتے سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ جی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کر و بیاں فرشتے۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرے کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، احسار اخوت، بھائی چارہ، احسار قربانی، حسن سلوک، احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ ہے، خشک سالی قحط، ٹھیک ہے، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں۔ اسی دوران ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ حد مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، تمتما اٹھنا، لال ہو جانا، ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذوالنورین دو نوروں والا کے ہیں، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے، غلہ اناج، اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا، ہر ایک آپ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا، نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ایک کے بدلے مجھے 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی شخصیت نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس احسار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب میسر یا ملے گی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا برتری۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سخاوت کی بے مثال تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے پوچھا، اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے کیا، اللہ اور اس کے رسول۔ صدیق اکبر کی اس عمل کی ترجمانی علامہ اقبال یوں کرتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
جنگ یرموک میں زخمیوں سے چور، ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو اس اثنا میں شہید ہو چکے تھے۔ اثنا حالت: پانی پلانے والے واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دار فانی دنیا، نزاع کے عالم، موت کا عالم۔ شدید زخمی حالت میں صحابہ کرام کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ مثال: ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ امن و سکون کا گہوارہ جھولا۔ جی سیم کلاس بیٹا ہم نے ریڈنگ کی، اب ریڈنگ کے بعد ہم بک ورک کریں گے، ٹھیک ہے۔ ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، 1000، 2000، 3000، 4000، 1000۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف یا سارا، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 2 گنا۔ حضرت عمر فاروق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف، نصف۔ جی آگے ہیں میچ دی کالم، ٹھیک ہے، ملانے ہیں آپ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، بلبل پھول، زنجیر کڑیاں، درد دل انسان، خشک سالی قحط، پروانہ چراغ، دار فانی دنیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں غلط درست: اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا، درست۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، غلط۔ زمین والوں سے مہربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا، درست۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، غلط۔ فتح مکہ کے موقع پر انسان کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے، درست۔ جی ہماری تاریخی آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی ڈیش مثالوں سے بھری پڑی ہے، روشن۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ڈیش دی، ترجیح۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کی بے مثال تاریخ رقم کی، سخاوت۔ محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا ڈیش بھی کرتے ہیں، اظہار۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم ڈیش ہوتی ہیں، مربوط، ٹھیک ہے۔ جی سیم کلاس آج ہم نے ریڈنگ کی اور ہم نے اس کی جو خاص الفاظ ہیں ان کے میننگ لکھے، بک ورک کیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساری جو ریڈنگ ہے فل لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے، 2 ٹائم آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور جو خاص الفاظ ہیں جو میننگ ہیں ان کو لرن کرنا ہے۔ بک ورک جو ہے آپ اس کو سارا لرن کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔